بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی بجلی کا حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے راستہ روشن کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو حسن اور حسین علیہ السلام نے دوبارہ ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ بس اچانک آسمانی بجلی چمکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو فرمایا کہ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں داخل ہونے تک وہ روشنی برقرار رہی۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر، حاکم نے مستدرک میں، ہاشمی نے مجموع الزوائد میں، ابن عدی نے الکامل میں، ذہبی نے سیر اعلام النبلا میں، اسقلانی نے تہذیب میں، شوکانی نے نیل الاوتار میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے مرج البحرین فی مناقب الحسنین میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 124۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات کہ صحابہ کرام کے نماز عشاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حاضر رہنا۔ دوسری بات، دوران نماز میں حسنین کریمین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گھر پر بھی اپنی پشت مبارک پر سواری کرواتے تھے، اسی لیے جب دوران نماز وہ دیکھتے کہ ماحول سازگار ہے سجدے کے وقت تو حسنین کریمین سوار ہو جاتے۔ اور اس حدیث کو اگلی طرق سے عبداللہ بن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہوا ہے۔ اتنی کثرت سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث تھی کہ کندھے پر جب سوار تھے حسنین کریمین تو پوچھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نعم الفریسان ہما، کہ یا حسین دیکھیں کتنی اچھی جو ہے سوار ہے آپ کا۔ آقا علیہ السلام کے کندھے پر جب سوار تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم دیکھتے نہیں کہ سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ اصل میں انہیں جو ہے اتنا پیار اور شفقت دیا جا رہا تھا کہ جب دین کی باری آئے تو وہ اسے بہتر جو ہے ریٹرن کریں۔ اور حسنین کریمین نے کیسا ہی عمدہ اعلیٰ ریٹرن کیا۔ میدان کربلا میں حسین علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو حالت نماز میں بھی سوار کیے ہوئے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو انہیں ران میں سے اٹھا کر اپنے ران میں بٹھا دیتے۔ تو یہ بھی سنت ہو گیا کہ اپنی اولادوں کو اپنے لیپ میں، اپنے گود میں، ران میں بیٹھانا، اور جب نماز پڑھ لیں تو انہیں اپنے رانوں پر بٹھانا، یہ سنت ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی سنت، کوئی بھی عمل اس نیت سے کریں کہ سنت نبوی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول، مقبول و محب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیں کہ اگر یہ انسان، یہ مومن چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِي، وہ آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کریں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی محبت پانے کا شارٹ کٹ،
فاسٹ موسٹ افیکٹو ذریعہ سنت نبوی بن گئی. جیسے پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں واپس چھوڑ آتا ہوں. جیسا ہی انہوں نے یہ کہا اچانک آسمانی بجلی چمکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں داخل ہونے تک وہ آسمانی بجلی کی روشنی برقرار رہی. آسمان سے جو ہے بجلی چمکی اور وہ اس وقت تک جاری رہی جب تک حسنین کریمین گھر تک نہ پہنچ گئے. مدینہ کی گلیوں میں جو تاریکی تھی وہ حسنین کریمین کے لیے اللہ نے بجلی سے روشن کر دیا. اللہ رب العزت نے الوہی آسمانی بجلی کا اہتمام کر دیا تاکہ حسنین کریمین بآسانی گھر تک پہنچ جائیں اور دنیا دیکھ لے کہ حسنین کریمین جس طرح سے جنت کے سردار ہیں اسی طرح سے ان کے لیے دنیا میں بھی اکرام فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر کی محبت ہمارے دلوں میں جاری رہے, آباد رہے اور اس میں خوب برکتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ ہم مرنے کے بعد ان کے ساتھ جا ملیں. آمین بجاہ سید المرسلین.